بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی التجری آج کی ہماری بحث در واقع تجری کے بارے میں ہے۔ بحث تجری در حقیقت بحث حجیت قط کا ادامہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تجری کے اندر جو متجری ہوتا ہے وہ اپنے قط کی مخالفت کرتا ہے، وہ اپنی حجیت عقلیہ کی مخالفت کرتا ہے اور مولا کے خلاف اظہار جرأت کرتا ہے۔ اس وجہ سے اسی بحث کا یہ ادامہ ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہوگا وہ آگے چل کر ڈیٹیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ تجری کے اندر چند اصطلاحات ہیں جن میں سے خود ایک تجری ہے، یعنی اظہار جرأت کرنا۔ دوسرا متجرہ ہے، یعنی جو اظہار جرأت کرنے والا ہوتا ہے اسے متجری کہا جاتا ہے۔ تیسری جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ ہے متجرہ بہ، یعنی جس فعل کی مدد سے وہ تجری کرتا ہے اسے متجرہ بہ کہا جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ متجرہ علیہ، کہ متجری جس پر تجری کرتا ہے، یعنی اگر مولا پر تجری کرتا ہے اور مولا کے حکم سے روگردانی کرتا ہے تو یہاں پر مولا متجرہ علیہ ہوگا۔ اب یہاں پر چند چیزیں ہیں کہ جو اصل عبارت سے پہلے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جن میں سب سے پہلے تجری کی لغوی تعریف ہے۔ اگر تجری کی لغوی تعریف کی طرف آئیں تو اس کا معنی بنتا ہے اظہار الجرأہ، یعنی جرأت کا اظہار کرنا تجری ہے۔ پس جس پر یہ تجری کر رہا ہے اگر اس نے، یعنی اگر مولا پر یہ تجری کر رہا ہے اور مولا کی طرف سے اس کے اس اقدام کے خلاف کوئی دلیل آ چکی ہے تو یہ کیا کہلائے گا؟ لغت میں تجری کہلائے گا۔ مثلا مولا کی طرف سے کسی فعل پر اور کسی کام پر دلیل آئی ہے کہ فلاں کام مثلا واجب ہے، اب اس کو قط حاصل ہو چکا ہے کہ وہ کام واجب ہے، اس کے باوجود وہ واجب کو انجام نہیں دیتا۔ یا مثلا اسے قط حاصل ہو چکا ہے کہ فلاں کام حرام ہے اور اس کے قط کے ہوتے ہوئے اور جانتے ہوئے اس کو انجام دے دیتا ہے۔ تجری کو سمجھانے کے لیے عمومی طور پر ایک مثال پیش کی جاتی ہے کہ مثلا ایک گلاس کے اندر ریڈ کلر کا شربت ہے۔ اب یہاں پر یہ جو شربت گلاس کے اندر کھڑا ہے اس کو یقین ہو گیا ہے کہ یہ شراب ہے، اب اس نے اس کو شراب سمجھتے ہوئے پی لیا، حالانکہ اس کو پتہ تھا کہ شارع کی طرف سے حکم آ چکا ہے کہ لو تشرب الخمر بأنہ حرام، لیکن اس کے باوجود اس نے اس کو انجام دے دیا اور شراب کو پی لیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ جس کو شراب سمجھ کر پیا تھا وہ شراب نہیں تھا، یہ تجری کہلاتا ہے۔ چونکہ اگر شراب نکل آئے تو پھر یہ تو تجری کی بحث سے ہی خارج ہے۔ اصطلاح میں تجری کیا ہوتی ہے؟ جس چیز کے بارے میں اس کو قط حاصل ہو چکا ہے یا جس کام پر یا جس فعل پر دلیل معتبر قائم ہو چکی ہے اس کے خلاف اقدام کرنا، اور اس کے خلاف اس کا یہ اقدام واقع کی مخالفت شمار ہوگا تو یہ فعل اصطلاح میں تجری کہلائے گا۔ مثلا وہی مثال کہ جب
کسی چیز کے وجود کے بارے میں اسے یقین ہے یا حرمت کے بارے میں اسے یقین ہے تو وہ واجب کو چھوڑ دیتا ہے اور حرام کو انجام دے دیتا ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو واجب جس کو اس نے واجب سمجھ کر چھوڑا تھا وہ واجب نہیں تھا، اور وہ حرام کہ جس کو حرام سمجھ کر اس نے انجام دیا تھا وہ حرام نہیں تھا۔ یہ تجری کہلاتا ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہے وہ آگے چل کر بیان کریں گے کہ خود نفس تجری کا حکم کیا ہے اور متجربہ کا حکم کیا ہے۔ یہ تو اصطلاحی تعریف ہو گئی۔ اب ایک اور چیز یہاں پہ جو اس تجری کے ذیل میں علماء بیان کرتے ہیں وہ ہے انقیاد۔ انقیاد کے اندر جو کام کو انجام دینے والا ہوتا ہے در واقع اس کی نیت صاف ہوتی ہے، البتہ بعد میں بالکل تجری کی طرح جا کر خلاف توقع فعل اس کا انجام پاتا ہے، لیکن شروع میں ابتدا میں عمل کو انجام دیتے وقت وہ اس کا جو فطرت ہے، اس کی جو نیت ہے وہ شفاف اور سلیم ہے۔ انقیاد اصطلاح میں کیا ہوتا ہے؟ ایک بندے کو جب یقین ہے کہ فلاں کام واجب ہے وہ اس کو واجب سمجھ کر انجام دے دیتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو واجب تھا ہی نہیں، مثلا حرام تھا۔ یا ایک بندے کو پتہ ہے کہ مثلا فلاں کام حرام ہے، اب وہ حرام سمجھ کر اس کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو واجب تھا۔ تو یہاں پر بھی فبان خلافہما، تجری میں بھی فبان خلافہما، یہاں پر بھی فبان خلافہما۔ اب یہاں پر خود تجری کا حکم کیا ہے، اس کے بارے میں علماء کے چند ایک اقوال ہیں کہ فرماتے ہیں کہ خود تجری کا جو اس نے فعل کو انجام دیا ہے اور اظہار جرأت کی ہے اور شراب سمجھ کر اس کو پی لیا ہے مثلا، تو اس پر استحقاق العقاب، یہ بندہ اب عقاب کا مستحق ہو گیا ہے، یعنی اس کا اظہار جرأت کرنا اور اپنے حجیت عقلیہ یعنی قط کی خلاف ورزی کرنا ہی اس کو مستحق عقاب بنا دیتا ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وعدم استحقاق العقاب، یعنی جس بندے نے تجری کی ہے اس کا یہ فعل یعنی خود تجری اظہار جرأت کرنا اس کو عقاب کا مستحق نہیں ٹھہراتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ صاف ہے، چونکہ ما قصد لم یقع وما وقع لم یقصد، جس کام کا اس نے قصد کیا تھا حرام سمجھ کر انجام دیا، بعد میں وہ حرام تھا ہی نہیں، یا واجب سمجھ کر اگر چھوڑا تھا تو وہ بعد میں واجب نکلا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اگرچہ نیتاً شارع کی مخالفت کی ہے اور اس کے خلاف اقدام جرأت کیا ہے، لیکن عملی اور فعلی زندگی کے اندر ایسا کچھ واقع ہوا ہی نہیں ہے۔ جب واقع ہوا ہی نہیں ہے تو عقاب و ثواب کا تعلق جو ہے وہ افعال سے ہے، تو اس نے چونکہ افعال کو انجام ہی نہیں دیا ہے، ویسا وقوع ہوا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو عقاب نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر ایک تیسری نظر ہے جو صاحب فصول کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر شخص متجری کسی ایسے واجب کی حرمت کا یقین اور اعتقاد رکھ کر اس کو انجام دے کہ جس واجب کے اندر قصد قربت شرط نہیں تھی، اگر اس واجب میں قصد قربت شرط نہیں تھی پھر تو فرماتے ہیں اس بندے کو عقاب نہیں ہوگا، لیکن اگر ایسے واجب کی حرمت کا اعتقاد رکھ کر انجام دیتا ہے کہ جس واجب کے اندر اس کو انجام دینے میں قصد قربت شرط ہے، جس طرح نماز روزہ وغیرہ ہو گیا، اس صورت میں پھر اس کو عقاب ملے گا۔ اس کی مثال جو ہے سمجھانے کے لیے ایک سادہ سی کہ مثلا ایک بندے کو قط حاصل ہے کہ والد کو نان نفقہ دینا واجب نہیں ہے، اب وہ اپنے اس قط کی مخالفت کرتا ہے اور اپنے والد کو روٹی کپڑا نان نفقہ جو ہے اس کو دے دیتا ہے۔ اب یہاں پر چونکہ اس نے ایسے واجب کی مخالفت کی ہے کہ جس میں قصد قربت شرط نہیں ہے، اب نان نفقہ دینے میں روٹی کپڑا دینے میں ان کا اس انداز میں ان کی فیور کرنے میں
ان کا خیال رکھنے میں کوئی قصد قربت شرط نہیں ہے، تو اس صورت میں جو ہے اس کو عقاب نہیں دیا جائے گا۔ یہ ایک سادہ سا مثال ہے۔ شیخ جعفر سبحانی مصنف کتاب وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بھی یہ خود تجری یعنی اظہار جرأت کرنا یہ موجب عقاب قرار نہیں پاتا۔ اس کی دلیل وہی ہے کہ جو بھی میں نے جناب کی خدمت میں عرض کی ہے۔ آتے ہیں اصل عبارت کی طرف۔ الفصل الثانی التجری، دوسری فصل جو ہے وہ نفس تجری کے بارے میں ہے۔ التجری فی اللغت اظہار الجرأہ، لغت میں تجری کسے کہتے ہیں؟ جرأت کے اظہار کو تجری کہا جاتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ الْمُتَجَرَّ عَلَيْهِ هُوَ الْمَوْلَى، پس جو متجری جس پر جرأت کر رہا ہے اگر وہ مولا ہے تو کیا ہوگا؟ فَيَتَحَقَّقُ التَّجَرِّ، پھر تجری متحقق ہو جائے گی، تجری وجود میں آ جائے گی۔ کیسے آئے گی؟ بالاقدام علی خلاف ما دل دلیل علی وجوده او حرمته، کہ جس چیز کے وجوب پر دلیل قائم ہو چکی ہے یا جس چیز کی حرمت پر دلیل قائم ہو چکی ہے اور اس دلیل نے اس کو حرام بنا دیا ہے، اب اس حرام اور وجوب کے خلاف اگر یہ بندہ اقدام کرے گا تو یہ تجری کہلائے گا۔ اصطلاح میں تجری کسے کہتے ہیں؟ هو الاقدام علی خلاف ما قطع به، جس چیز کا اس شخص سے متجری کو قطع حاصل ہو چکا ہے اس کے خلاف اقدام کرنا، یہ اصطلاح میں تجری کہلاتا ہے۔ او قام الدلیل المعتبر علیہ، یا وہ کام یا ایسا اقدام یا ایسا فعل جس پر دلیل معتبر قائم ہو چکی ہو، بشرط ان یکون مخالفا للواقع، اس شرط کے ساتھ کہ یہ اس کا فعل واقع کے مخالف ہو، چونکہ اس نے جو فعل انجام دیا ہے مثلا اس پر دلیل قائم ہو چکی تھی کہ وہ فعل واجب ہے اور بعد میں وہ موافق واقع نکلا، یعنی وہی تھا ہی واجب، تو اس صورت میں یہ پھر اصطلاح تجری سے خارج ہو جائے گا۔ ہاں اگر واقع میں بعد میں مخالف نکلا اور یہ وہ واجب تھا ہی نہیں، پھر اس صورت میں اس کو ہم تجری کہیں گے۔ اس کی مثال وہی سادہ سی، کما اذا اذعن بوجوب شیء او حرمتہ، مثلا جب ایک بندے کو یقین ہو کسی چیز کی وجوب یا کسی چیز کی حرمت کا، فترک الاول، پس وہ واجب کو چھوڑ دے، وارتکب الثانی، اور جو حرام تھا جس کے حرمت کے بارے میں اس کو یقین تھا، وارتکب الثانی، اس کو انجام دے دے، اس کا ارتکاب کر لے، فبان خلافہا، بعد میں پتہ چلے کہ وہ واجب نہیں تھا یا حرام نہیں تھا، یعنی وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا، یعنی وہ جو واجب تھا وہ واجب ہی نہیں تھا، یہ جو حرام سمجھ کر جس کو اس نے انجام دیا ہے وہ حرام ہی نہیں تھا، تو اس کو ہم اصطلاح میں تجری کہیں گے۔ وَيُقَابِلُهُ الْإِنْقِيَادُ، اسی کے یعنی تجری کے مقابلے میں انقیاد ہے۔ فی الاصطلاح، اصطلاح میں انقیاد کیا ہوتا ہے؟ فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ مَا، یہ اس چیز سے عبارت ہے، اذا اذعن بوجوب شیء او حرمتہ، کہ جب کسی بندے کو کسی چیز کے وجوب یا کسی چیز کی حرمت کا یقین ہو، فعمل بالاول وترک الثانی، وہ واجب کو جس طرح انجام دینا چاہیے تھا انجام دے دے، اور جس چیز کی حرمت کا اسے یقین تھا اس کو اس نے ترک کر دیا ہے، فبان خلافہما، لیکن کچھ عرصے بعد اسے پتہ چلا ہے کہ وہ واجب تھا ہی نہیں، یا وہ حرام تھا ہی نہیں، بلکہ وہ تو واجب تھا، تو اس کو اصطلاح میں انقیاد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر خود یہ جو تجری ہے یعنی اظہار جرأت کرنا، کہتے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہے، تو فرماتے ہیں والکلام فی التجری یقع فی موضعین، ہم تجری کے متعلق دو مقامات پر بحث کریں گے۔
پہلا موضوع کون سا ہے؟ الموضوع الاول فی حکم نفس التجری. سب سے پہلے ہم جس مورد میں بحث کریں گے وہ ہے کہ خود جو اظہار جرأت کرنا ہے اس کا حکم کیا ہے. اور جو الموضوع الثانی کے اندر جا کر بحث ہوگی وہ ہوگی فی حکم الفعل المتجرہ بہ، یعنی جس کام کی مدد سے اس نے اقدام کیا ہے یا وہ فعل جس کا اس نے اقدام کیا ہے خود اس کا حکم کیا ہے. وہ آگے چل کر انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کے بارے میں بحث کریں گے. تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں منہا، بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ استحقاق العقاب، جس بندے نے یہ جو اظہار جرأت کرنا ہے خود یہ اقدام استحقاق عقاب کا سبب قرار پائے گا، یعنی مستحق عقاب ٹھہرے گا. دوسرا یہ ہے ومنہا عدم استحقاق العقاب، یعنی عقاب کا مستحق قرار نہیں پائے گا. جو تیسرا نظریہ ہے جو صاحب فصول کا ہے، فرماتے ہیں استحقاق العقاب، عقاب کا مستحق قرار پائے گا، الا مگر نہیں پائے گا کب؟ اذا اعتقد تحریم واجب، جب ایسے واجب کی حرمت کا اعتقاد رکھ کر اس کو انجام دے جو واجب غیر مشروط بقصد القربہ وعطابہ، جو واجب قصد قربت کے ساتھ مشروط نہ ہو. تو فرماتے ہیں یہاں پر فلا یبعد عدم استحقاق العقاب، یہاں پر پھر بعید نہیں ہے کہ ہم حکم لگائیں گے ایسے بندے کو عقاب، یعنی عقاب کا مستحق نہیں ہوگا یہ بندہ، یعنی بعید نہیں ہے کہ یہ مستحق نہ ہو. لیکن اگر یہی بندہ ایسے واجب کو حرام سمجھ کر کیا کرتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے کہ جو واجب قصد قربت کے ساتھ مشروط ہے، تو پھر اس صورت میں آٹومیٹکلی اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ یہ بندہ مستحق عقاب قرار پائے گا. یہ صاحب فضول کا نظریہ تھا. اب خود صاحب کتاب اپنی نظر دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ والصواب هو القول الثانی، میرے نزدیک جو قرین حقیقت نظریہ ہے وہ وہی دوسرا ہے. کون سا؟ عدم استحقاق العقاب، یعنی یہ تجری اور اظہار جرأت کرنا اس پر عقاب نہیں ہونا چاہیے. ولیعلم ان موضوع البحث، اب یہاں پر ایک نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ حضرات کو جان لینا چاہیے کہ یہاں پر تجری کے اندر ہمارا موضوع بحث کیا ہے، وہ مخالفت الحجت العقلیہ، وہ حجت عقلیہ کی مخالفت کرنا ہے، یعنی اپنے قط کی مخالفت کرنا ہے. اگر یہاں پر حجت عقلیہ کی مخالفت ہوگی، اپنے قط کی مخالفت شمار ہوگی، تو اس صورت میں تو ہم تجری کی بحث کریں گے اور اس میں پھر جو نظریہ ہے اس کو اپنائیں گے. لِأَجَلِ غَلَبَةِ الْهَوَىٰ عَلَى الْعَقْلِ وَالشَّقَاءِ عَلَى السَّعَادَةِ، اب فرماتے ہیں کہ اس کی علت بیان کر رہے ہیں کہ انسان حجت عقلیہ کی مخالفت کب کرتا ہے. اس کے 2-3 وجوہات ہیں. بس اوقات جب خواہشات نفسانی عقل پر غالب آ جاتی ہیں تو پھر وہ اقدام کرتا ہے، اظہار جرأت کرتا ہے. یا مثلا والشقاء علی السعادہ، جب بدبختیاں جو ہے وہ خوش بختیوں پر غالب آ جاتی ہیں اور غلبہ پا لیتی ہیں، تو اس صورت میں انسان مولا کے خلاف اظہار جرأت کرتا ہے. ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے وربما یرتکبہ الانسان مع استیلاء الخوف علیہ، بس اوقات انسان تجاری کرتا ہے اس وجہ سے کہ اس پر خوف کا غلبہ ہوتا ہے، کسی ڈر کی وجہ سے بزدلی دکھاتا ہے اور مولا کے خلاف پھر اظہار جرأت کرتا ہے. اب یہ تجری کی بات تو وہاں پر تھی کہ جہاں پر مخالفت حجیت عقلیہ قرار پائے، یعنی اپنے قط کی مخالفت. ابھی ایک اور چیز بتا رہے ہیں کہ اگر ان چیزوں کی مخالفت قرار پائے تو اس صورت میں پھر یہ ہماری بحث تجری سے خارج ہو جائے گی اور پھر ہر صورت میں یہ مستحق کے عقاب قرار پائے گا. کون سے ہیں؟ وَأَمَّا ذَمَّ عَنَاوِينٍ أُخَرَ عَلَيْهِ، باہر صورت اگر ہم اسی بحث کو دیگر عناوین کے ساتھ اگر ضم کر دیتے ہیں اور ملا دیتے ہیں، مثلا کون سے؟ من الحتق، اگر اس کے اظہار جرأت کرنے سے شریعت کی حتک ہوتی ہے، والتمرد، یا اگر اس کا یہ فعل تمرد اور سرکشی شمار ہوتا ہے،
یا ورفع علم الطغیان، یا اگر مولا کے خلاف طغیان کا علم بلند کرنا شمار ہوتا ہے، مولا کے خلاف جو ہے اگر اس کا یہ اقدام جو ہے یہ مولا کے ساتھ طغیان اور نافرمانی اور سرکشی شمار ہوتا ہے تو فجمیعها اجنبیۃ عن المقام، تو یہ سارے کے سارے وہ موضوعات ہیں کہ جن کا تعلق اس تجری، مقام سے مراد یہاں پر اس تجری سے نہیں ہے، یعنی یہ پھر ہماری موضوع بحث سے خارج ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر کیا ہوگا؟ فلا شک فی استحقاق العقاب اذا ادعى عمله مصداقا للحتک، پس اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نفس تجری یعنی اظہار جرأت کرنا عقاب کا اس کو مستحق بنا دے گا، کب؟ اذا ادعى عمله، جب اس بندے کا یہ عمل شمار ہو، کیا شمار ہو؟ مصداقا للحتک، شریعت کی توہین کا اگر مصداق شمار ہوتا ہے تو پھر یہ حتماً و جزماً استحقاق عقاب ہوگا۔ یا مثلا اگر اسی کا فعل جو ہے وہ سرکشی کا اشارہ اور رمز جو ہے وہ طغیان کا رمز اور سرکشی کا جو ہے وہ اشارہ شمار ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی حتماً جو ہے وہ اسے عقاب ملے گا۔ اسی طرح وَإِظْهَارًا لِلْجُرْأَةِ، اگر مولا کے خلاف جو ہے اگر اس انداز میں اظہار جرأت ہے یا اس کے علاوہ اگر انہی جیسے من العناوین المقبحۃ، انہی جیسے اگر دیگر قبیح کا عناوین جو ہے اگر اس کے اس اقدام جرأت کرنے پر صدق کریں گے تو اس صورت میں پھر ہماری بحث تجری سے خارج ہو جائے گی، اور پھر وہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بعض کہتے ہیں استحقاق عقاب ہوگا، بعض کہتے ہیں نہیں ہوگا، بعض کہتے ہیں یہ ہو تو ہوگا، وہ ہو تو نہیں ہوگا، تفصیل کے قائل ہو جائیں، نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم یہاں پر سٹریٹلی فتویٰ دیں گے کہ اس صورت میں حتماً و جزماً یہ اظہار جرأت کرنا موجب قرار پائے گا استحقاق عقاب کا۔ نعم ان التجری یکشف عن ضعف الایمان، جی ہاں، اگرچہ تجری کے بارے میں ہم نے حکم یہ لگایا ہے کہ استحقاق عقاب قرار نہیں پائے گا، لیکن یہ اظہار جرأت کرنا ایک اور چیز کو ضرور کشف کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ انسان کے ایمان کی ضعیف ہونے کو کشف کرتا ہے، یعنی اس کا مولا کے خلاف اظہار جرأت کرنا یہ بتاتا ہے کہ یہ بندہ مکمل طور پر مرد مومن اور مسلمان نہیں ہے، اس کے دل میں ایمان کا درجہ اس انداز میں نہیں ہے، بلکہ اس کا ایمان کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ فَيَسْتَحِقُّ اللَّوْمَ وَالذَّمَّ لَلْعِقَابِ، بس جب اس کا ایمان ضعیف ہے اور ایسی صورت میں یہ اقدام کر بیٹھتا ہے تو اس صورت میں یہ ملامت کا بھی مستحق ہوگا اور مذمت کا بھی مستحق قرار پائے گا، للعقاب، لیکن اس کو عقاب